میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، یا شہ عرب و عجم کر دو کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمل۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے نیت کریں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا حکم نافذ ہے، لہذا اسلام جہاں ہمیں عبادات کے طریقے بتاتا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، دیگر احکامات شرعیہ عبادات کے تعلق سے وہ کس انداز میں بجا لانے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین اسلام ہمیں معاملات کے تعلق سے بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں کہ جس شعبے میں ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی سے محروم کیا ہو، اور ہمارے دین نے ہمیں یہ نہ بتایا ہو کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اس زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مال حاصل کرنے کی بعض صورتیں، ان میں سے بعض جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں۔ حلال روزی کمانے کے لیے ضروری ہے کہ جائز اور ناجائز دونوں کا علم ہو۔
جو رزق حلال کا طالب ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ جائز طریقہ کون سا ہے اور ناجائز طریقہ کون سا ہے. جب تک ان دونوں طریقوں کے بارے میں اسے آگاہی نہیں ہوگی وہ جائز کمانے کے لیے جائے گا، ناجائز کما کے لے آئے گا. حلال و حرام میں فرق کا پتہ نہیں ہوگا، رزق کے کون سے انداز مجھے اختیار کرنے چاہیے، کن طریقوں سے مجھے بچنا چاہیے، اگر اسی کی خبر نہیں ہوگی تو یہ بیچارہ اپنی روزی کو، اپنے رزق کو حرام کی آمیزش سے نہیں بچا سکے گا. تو آئیے آج کے بیان میں کامیاب تاجر کے عنوان سے ہم کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی سیرت مبارکہ کے مہکتے مہکتے خوشبودار مدنی پھولوں سے بھی کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ ایک تاجر بھی تھے، آپ کی تجارت کا انداز کیا تھا، اس حوالے سے بھی ہم کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 346 صفحات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ صفحہ 120 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی آپ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کچھ تعارف کروایا. اس تعارف میں جو باتیں ذکر کی گئیں ان میں سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بیٹے ہیں. رشتہ میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھتیجے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے داماد ہیں. یہ کتنے عالی شان رشتوں کے مالک ہیں. اور 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی ضمانت عطا فرمائی. سرکار نے جن کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ جنتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس مبارک جماعت کا ذکر کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار آپ کے کامیاب تاجر ہونے کا راز پوچھا گیا. آپ بڑے تاجر ہیں، آپ کا مال بہت اچھے انداز میں نکلتا ہے، بہت کامیاب انداز میں آپ تجارت کرتے ہیں، اب یہ بتائیے آپ کامیاب تاجر کیسے بنے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی بھی بغیر دیکھے کوئی چیز نہیں خریدی. جو مال لینا ہوتا ہے نا، جب تک دیکھ نہ لوں میں خریدتا نہیں. اور کم نفع کو کبھی میں نے رد نہیں کیا. نہیں ایک گاہک آیا میری قیمت خرید سے جتنا میری توقع ہے اس سے کم منافع دے کے جا رہا ہے تو میں اسے خالی نہیں لوٹاتا، کم منافع پر بھی بیچ دیتا ہوں. اور یہ فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل جسے چاہے اسے برکت سے نواز دیتا ہے. در حقیقت جو آخر میں بات آپ نے ذکر فرمائی میری اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے، یہ کمال تو اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے برکت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کی نظر رحمت سے حصہ مل جاتا ہے، اس لیے میں کامیاب انداز میں تجارت کرتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یوں تو ہر اعتبار سے آپ اپنی مثال آپ تھے، لیکن بالخصوص تجارت میں آپ کا تقوی، پرہیزگاری دیگر لوگوں کے لیے پیروی کے قابل اور قابل رشک ہے.
ماہ مبارک جمادی الاخری میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال با کمال ہوا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی مناسبت سے کچھ ان کا ذکر خیر بھی ہم سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کے حوالے سے بھی مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے چلیں گے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی دیانتدار تھے. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مقداد، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سمیت دیگر 7 جلیل القدر صحابہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانت اور دیانت کے سبب انہیں اپنے بعد اپنے مال کا والی مقرر کیا. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. یہ مال آگے پیچھے کرنے والے نہیں ہیں، انتہائی دیانتدار ہیں. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کے مالوں کی حفاظت کرتے اور ان کی اولاد پر ان کی کمائی کو خرچ کیا کرتے تھے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف مثلا صحابہ کرام علیہم الرضوان، ہمارے پہلے کے اکابرین امت اور پہلے کے نیک لوگ، ذاتی معاملات اور کاروباری معاملات، یہ ہر جگہ پر سچائی، امانت، عدل و انصاف، تقوی و پرہیزگاری، احسان و بھلائی، ایثار و خیر خواہی کو اپنا کر اسلام کے عطا کردہ اصولوں پر قائم رہتے. یہی وجہ تھی کہ ان کے مبارک دور میں مسلمان خوشحال تھے. مسلمان بڑے امن کی زندگی گزار رہے تھے. مگر اب ظلم و انصاف، جھوٹ، دھوکہ، فریب، مفاد پرستی، سود خوری اور اس جیسی دیگر برائیوں کی وجہ سے مسلمان آج اس کیفیت میں دوچار ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ عز و جل بچائے. یعنی جو ان اوصاف کو اپنانے والے ہیں جو پہلے کے مسلمانوں میں تھے، وہ آج بھی کامیاب تجارت کر رہے ہیں، وہ آج بھی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جنہوں نے دھوکہ، فریب، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور طرح طرح کی برائیوں کو اپنایا، یقیناً وہ یہاں بھی خائب و خاسر ہوں گے اور قیامت کے دن بھی لعنت کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. اللہ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچائے. اللہ تعالی اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت شعار بندہ بنائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، آپ نے بہار شریعت میں مقصد کسب و تجارت بیان کیا. یہ تجارت کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں نا، کسی طرف جناب وہ کپڑے کا تاجر بیٹھا ہوا ہے، کسی طرف جناب وہ جوتے بنانے والا بیٹھا ہوا ہے، کسی طرف کوئی اور کاریگری کرنے والا بیٹھا ہوا ہے. یہ مقصد تجارت کیا ہے؟ آئیے سنیے. اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں نا، ان کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اکیلا ہی بیٹھ جائے تو بیچارہ تھک کر ایک طرف ہو جائے گا، اپنی ضروریات بھی اکیلے پوری نہیں کر سکتا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً تجارت یا خرید و فروخت ایک اچھا اور جائز اور مستحسن عمل ہے. اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپس میں خرید و فروخت کرتے اور کپڑے وغیرہ کی تجارت بھی کیا کرتے تھے. سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو. امام احمد ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا کہ تجارت اسی صورت میں جائز ہے جبکہ فریقین کی رضامندی سے ہو، خریدنے والا بھی راضی ہو، بیچنے والا بھی راضی ہو.
اور رضامندی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہاں ملاوٹ بھی نہ ہو، دھوکہ بھی نہ ہو۔ اگر مجھے پتا ہے کہ سامنے والا جو مال جو مجھے تھما رہا ہے وہ مال ملاوٹ والا ہے، دکھا کچھ اور رہا ہے، دے کچھ اور رہا ہے، میں کبھی بھی اس میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو تجارت نام ہے باہمی رضامندی کا، دینے والا بھی راضی ہو، لینے والا بھی راضی ہو، اور یہ رضامندی تب بھی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہاں ملاوٹ بھی نہ ہو، دھوکہ بھی نہ ہو۔ لہذا جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا، اپنی دنیا و آخرت کی سلامتی، نیز مروت اور عزت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دین کے لیے کوشش کرے اور اس دھوکے اور ملاوٹ پر مبنی کاروبار میں سے کوئی بھی چیز اختیار نہ کرے، نہ دھوکہ دے، نہ ملاوٹ کرے، نہ جناب اوپر نیچے کے جو دیگر معاملات کیے جاتے ہیں یہ معاملات کرے، تاکہ اس کی تجارت پاک، صاف اور ستھری اور حلال اور طیب ہو سکے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خوف کر بھائی عذاب نار کا، چھوڑ دو اے تاجرو کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا۔ یقیناً اگر ان نصیحتوں کو مان لیا جائے، تجارت میں سے ملاوٹ چلی جائے، تجارت میں سے جھوٹ چلا جائے، تجارت میں سے دھوکہ چلا جائے، اور یہ ساری خرابیاں ایک طرف ہو جائیں، تو آپ غور کیجئے کہ مسلمان کتنا تجارت کے میدان میں آگے سے آگے نکل سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اسلاف کے عطا کردہ اور اسلام کے عطا کردہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ انداز تجارت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، جائز طریقے سے کسب و تجارت کے ذریعے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں وغیرہ کے لیے رزق حلال کا حصول اور اس کی طلب، یہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ یہ سارے معاملات کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ جن جن کے حقوق میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، ان کے حقوق پورے ہو جائیں، اور قرآن پاک میں جا بجا رزق حلال حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ قرآن بار بار رزق حلال کے حصول کا حکم ارشاد فرماتا ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے اسے اپنے فضل سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی تلاش اور اس کی جستجو یہ جاری رکھنے کی ترغیب دی اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ترجمہ کنز الایمان، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، دن یہ رزق کے حصول کے لیے بنایا گیا۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رزق کا طالب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرور عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو اپنی صحبت سے نوازا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان حاضر بارگاہ ہیں، اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو کہا، کاش اس کی جوانی اور اس کی طاقت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی۔ ایک صحت مند نوجوان سامنے سے گزر رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں کاش اس کی صحت اور اس کی طاقت اور اس کی جوانی یہ اللہ کی رضا کے کاموں میں گزرتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا، سرکار نے پتہ کیا فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتیں ذکر فرمائیں، صرف اس ایک بات پر، کاش اس کی جوانی اللہ کی راہ میں گزرتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے۔ نمبر 2، اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ نمبر 3، اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے
یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں. نہیں، تین باتیں سرکار نے فرمائی. بچوں کے لیے رزق کمانے جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، والدین کے لیے رزق کمانے جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور اس لیے رزق کمانے جا رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے حرام نہ کھانا پڑے، تو بھی اللہ کی راہ میں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، البتہ اگر یہ دکھاوے اور تفاخر یعنی فخر اپنانے کے لیے نکلا ہے تو اب یہ بندہ شیطان کی راہ میں. دکھاوے کے لیے نکلا، عجب کے لیے نکلا، لوگوں پر فخر کرنے کے لیے نکلا، اب یہ شیطان کی راہ میں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا اپنے والدین کی خدمت اور اولاد کی کفالت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اس کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ عز و جل کی راہ میں نکلنے والا شمار فرما رہے ہیں. یاد رکھیے، سچائی، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ حلال و حرام کا لحاظ رکھتے ہوئے تجارت کرنا، ملازمت کرنا یا محنت مزدوری کرنے والے، یہ نہ صرف اللہ عز و جل کے محبوب ہیں بلکہ ایسوں کا حشر بھی انشاءاللہ عز و جل اچھوں کے ساتھ ہوگا. آئیے کسب و تجارت اور کام کاج کی فضیلت پر 4 فرامین مصطفیٰ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث مبارکہ، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. فرمایا سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. جو سچ بولنے والا امانت دار تاجر ہے، انبیاء کی رفاقت مل گئی، صدیقین کی رفاقت مل گئی، شہداء کی رفاقت مل گئی. دوسری حدیث کی طرف آئیے، سرکار فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المؤمن المحترف. اللہ عز و جل پیشہ ور یعنی اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے. جو اپنے رزق کے لیے تگودو کرنے والا ہے نا، اللہ عز و جل اسے پسند فرماتا ہے. تیسری حدیث مبارکہ کی طرف آئیے، فرمایا، من امسا کالن من عمل یدی امسا مغفور اللہ. جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے تھک کر شام کرتا ہے، وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے. محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، رزق حلال کی طرف میں مارا پھر رہا ہے، یہاں تک کہ شام کو جب کچھ پیسے کما کر تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مغفرت فرما دیتا ہے، رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. چوتھی حدیث مبارکہ کی طرف آئیے، فرمایا، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا علی اہلی وتعطفا علی جاری لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. یعنی جس نے خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے باغ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی. کتنے کام ذکر کیے گئے؟ خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے باغ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی. وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ذکر کی گئی. امیر اہل سنت اپنی ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. کہتے ہیں، تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے چھٹے صحابی ہیں. عشرہ مبشرہ آپ جان چکے کہ ان حضرات کو کہا جاتا ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم ماں نے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اپنے لختے جگر کی خوب مدنی تربیت فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کسب حلال نہ صرف ایک باعث فضیلت عمل ہے، بلکہ کئی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ خود ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے۔ رزق حلال کا معنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے مختلف پیشے اختیار کرنا کئی انبیاء کا طریقہ۔ آئیے سنیے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر، ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاً کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، آپ کپڑا بنایا کرتے تھے، اور پھر بعد میں آپ کھیتی باڑی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے لکڑی کا پیشہ اختیار فرمایا، لکڑی سے مختلف چیزیں بنایا کرتے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کپڑا سلائی کرنے کا کام اختیار فرمایا، درزی کری۔ حضرت سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہم الصلوۃ والسلام، ان دونوں حضرات نے تجارت کو اختیار فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں حضرات نے کھیتی باڑی کو شرف بخشا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانور پالتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آپ زرہ بنایا کرتے تھے۔ زرہ یہ لوہے کا بنا ہوا وہ لباس جو جنگ میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہم نے کچھ سنا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اب پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ یہ 4 بادشاہ اس طرح کے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ ساری دنیا کے حاکم تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے کما کر آپ نے کھایا۔ آپ کا انداز تجارت، آپ پنکھے بنایا کرتے اور کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنایا کرتے، اور یہ ٹوکریاں اور پنکھے بیچا کرتے تھے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کو شرف بخشا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا رزق حلال کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی صنعت و تجارت کو اختیار فرمایا۔ اس بات میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ سارے انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو گناہ کے قریب بھی جائے۔ انبیاء کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نبی اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کرے گا۔ اب غور کیجئے، بڑی پتے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آج کل ہمارے کئی تاجر بھائی کہہ دیا کرتے ہیں جناب جھوٹ کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے۔ اگر جناب وہ سچ بول کر تجارت کریں پوری نہیں پڑتی۔ تجارت کے لیے آپ کو تو پتہ ہے نا جناب، جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے، ملاوٹ کچھ نہ کچھ کرے تو ہی پوری پڑتی ہے، وگرنہ تو بندہ ایسے بھوکا مر جائے گا۔ اب غور کیجئے، اگر کسب و تجارت میں برائیوں کا ارتکاب ضروری ہوتا یا اس میں خود کوئی نہ کوئی خرابیاں ہوتی تو کیا انبیاء میں سے کوئی نبی تجارت کو اختیار کرتا؟ نہ اس میں بذاتی ہی کوئی خرابی ہے، اور نہ ہی خرابیوں کے بغیر تجارت کا جو کہا جاتا ہے کہ جناب سلسلہ ہی نہیں چلتا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے حقیقت یہ ہے کہ خرابیاں اور بدعنوانیاں کاروبار میں نہیں ہیں، یہ بدعنوانیاں تجارت میں نہیں ہیں، بلکہ خود ہمارے اپنے کردار میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں۔ تجارت میں برائیاں نہیں ہیں، تجارت میں بدعنوانیاں نہیں ہیں، تجارت میں اس طرح کی یہ جتنی بھی لوٹ مار کے سلسلے کیے جاتے ہیں یہ اس میں نہیں ہیں۔ ان کی روک تھام ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کے ذریعے ممکن ہے۔ شریعت مطہرہ نے جائز ناجائز، حلال اور حرام کے پیمانے مقرر کر کے ہمیں بتا دیا کہ کوئی مسلمان کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ ملاوٹ کا لین دین نہ کرے۔
اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، یقین جانیے یہ نفس کی شرارتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں، بیکار رہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کچھ بھی نہ کرنا، ایسے ہی بیکار گھومتے پھرتے رہنا۔ آپ فرماتے ہیں بیکار رہنا بڑا جرم ہے، اور ناجائز پیشے اختیار کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ بیکار رہنا بھی جرم ہے، اور جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ یا ناجائز پیشے کو اختیار کر کے رزق کمانا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ رب تعالی جل مجدہ الکریم نے ہاتھ اور پاؤں یہ کام کرنے ہی کے لیے تو عطا فرمائے، نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لیے۔ اسی طرح بے مروتی کے پیشے مکروہ ہیں، جیسے ضرورت کے وقت غلہ روک لینا، ان کی بھی کسی طرح اجازت نہیں ہے، انتہائی ناپسندیدہ عمل، انتہائی مکروہ فعل۔ ضرورت کے وقت غلہ روک لینا، حرام چیزوں کے کاروبار حرام ہیں، گانا باجا، ناچنا، بٹیر بازی اور جھوٹی قسم کے اور جھوٹی گواہی کے پیشے، ایسے ہی شراب کی تجارت کے شراب بیچنا، بکوانا، خریدنا، خریدوانا، یہ جتنے بھی کام ہیں نا یہ سارے کے سارے جائز نہیں ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کی پیاری پیاری سیرت پر نظر دوڑائیں نا، حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تجارت کے انداز کیا ہوا کرتے تھے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تجارت تو کرتے تھے، بازار میں بھی بیٹھتے تھے، دکان بھی چلاتے تھے، کپڑا بھی بیچتے تھے، دیگر بہت سارے کام کیا کرتے تھے، مگر جب انہیں حقوق اللہ میں سے کوئی بھی حق پیش آتا تو تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی تھی۔ کوئی بھی اللہ کا حق پیش آتا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تجارت راہ خدا میں آڑے آ گئی ہو، تجارت نے دین پر عمل کرنے سے روک دیا ہو۔ اللہ عز و جل ان حضرات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ عز و جل کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ایسے عظیم افراد کہ جن کے انداز تجارت کو بھی قرآن نے ذکر کیا، کیسی عمدہ تجارت کہ ان کی تجارت انہیں نماز سے نہیں روکتی، ان کی تجارت انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی، اور ان کی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بازار والوں نے اذان سنی اور اذان سنتے ہی اپنا تجارتی سامان چھوڑا اور سارے کے سارے نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیسے پیارے لوگ ہیں، یہی وہ حضرات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہیں ان کا سودا اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی۔ کیسے پیارے افراد ہیں، کیسی عظیم شخصیات ہیں۔ اللہ عز و جل ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یقین جانیے اسلام کا اولین دور اتنا خوبصورت اور روشن تھا کہ جب مسلمان تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر ہوا کرتے تھے، وہ حضرات کسب حلال کے لیے تجارت تو کرتے تھے، مگر بد دیانتی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ملاوٹ اور دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور، اس طرح کی چیزوں سے بچا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کریں۔ اللہ عز و جل ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی سے سنتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، مالک ہر خشک و تر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے
جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. پہلی خوبی. جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں. جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں. جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں. اور جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف یہ بھی نہ کریں. جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں. اور جب ان کا کسی پر آتا ہو یعنی کسی سے لینا ہو تو وصولی میں سختی نہ کریں. دینا ہو آگے بڑھ کر دے دیں اور لینا ہو تو آسانی دیں, نرمی کریں. یاد رکھیے, تجارت ہو یا دیگر معاملات, کسی کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا انتہائی سخت جرم اور بہت بڑی خیانت. سیدنا سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے, اے تاجرو, اے تجارت کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بازار میں دھکے کھانے والوں, یقین جانو اگر اپنے آقا کی عطا کردہ انداز تجارت کے مطابق تجارت کی جائے تو یہ تجارت پاکیزہ ہے. اور جہاں اس پر نور ادا کو چھوڑ دیا گیا اور پیارے طریقوں کو ترک کر دیا گیا تو مال تو آ جائے گا لیکن برکت اپنے ساتھ نہیں لائے گا. یہ مال تو مل جائے گا لیکن یہ بے برکت مال ہوگا, اس اپنے ساتھ نہ جانے کیسی کیسی نحوستیں لائے گا. بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی, پریشانیاں نے گھر میں ڈیرا جما لیا, طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا. اب غور کرتے چلے جائیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا, اپنی تجارت کا جائزہ لیجئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میری تجارت میں یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں. ارشاد فرمایا بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو. جب کہا کرتا ہے دکان پہ یا کوئی بھی آپ سے ڈیل کرنے کے لیے آیا, آپ سے سودا لینے کے لیے آیا, اب بڑی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ, اس میں یہ, اس میں یہ. جناب ایسی چیز تو پوری مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گی. آپ پورا بازار گھوم کر دیکھ لیجئے, جو چیز میرے پاس ہے نا کہیں بھی نہیں ہے. جو کہا جا رہا ہوتا ہے گاہک یقین کر رہا ہوتا ہے یار یہ واقعی مجھے دھوکہ نہیں دے گا, یہ واقعی جو کہہ رہا ہے نا ایسا ہی مال مجھے دے گا. سرکار فرماتے ہیں بڑی خیانت کی بات ہے تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو حالانکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے. بیچنے والے کو تو پتا ہوتا ہے نا, بیچنے والے کو خبر ہوتی ہے, اسے پتا ہوتا ہے جناب یہ یہاں سے مال نکالنے کے لیے میں یہ تعریفیں کر رہا ہوں, اگر یہ نہ لے کر گیا نا تو شاید میرا مال رہ جائے اور کوئی بھی لے کر جانے والا نہ ہو. تو جیسے بھی بن پڑے اپنا مال سے تھماؤ, یہ مال لے اور نکلتا بنے. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خرید و فروخت کرنے والے جب تک سودا مکمل نہ کر لیں انہیں اختیار حاصل ہے. جب تک وہ سودا مکمل نہ ہو جائے انہیں اختیار حاصل ہے. اگر وہ سودا کرتے وقت سچ بولیں, سچ بیان کریں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے. سچ بولیں برکت ڈال دی جاتی ہے. اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو شاید وہ کچھ نفع تو کما ہی لیں مگر اپنے سودے کی برکت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. سچ بولیں گے برکت ملے گی اور جھوٹ بولیں گے مال تو ہو سکتا ہے نکل جائے, بظاہر کو نفع بھی نظر آ رہا ہو لیکن جو سودے میں برکت آنی تھی نا وہ چلی گئی. کیونکہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے مگر برکت ختم ہو جاتی. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ان فرامین کے مطابق تجارت کرتے ہوئے آگے بڑھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ان فرمودات کے مطابق زندگی بسر کریں. اور جن کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں ان تاجروں کی کمائی بڑی پاکیزہ کمائی ہے, ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ اپنائیں. اور جن کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کا مال تو بک جائے گا, نفع بھی ہو سکتا ہے مل جائے لیکن برکت چلی جائے گی, ان سارے کے سارے طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ عز و جل
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تجارت و کاروبار کرنے والے اور ہم سب بھی یقین جانیے اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے حقیقی معنی میں وابستہ ہو جائے، تجارت کیسے کرنی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، عبادات کا انداز کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی بول چال کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری گفتار کیسی ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن میں اللہ کی رحمت سے رہنمائی کے مدنی پھول ملتے رہیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کامیاب تاجر کے چند بنیادی اوصاف، کیا کیا خوبیاں ایسی ہیں کہ جن کو اپنانے والا تاجر کامیاب تاجر ہوتا ہے۔ آئیے سنیے۔ نمبر 1، محنت۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، تاجر کے لیے ایک بنیادی وصف حسن اخلاق کا پیکر ہونا بھی ہے۔ ہر مسلمان کو ویسے تو حسن اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے، مگر تاجر کو خصوصیت سے خوش خلقی ضروری ہے۔ بد اخلاق، بد مزاج آدمی، ایسے سے لوگ کتراتے ہیں۔ نمبر 3، دیانتداری۔ تاجر کو نیک چلن اور دیانتدار ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جلد باز یا ناواقف تاجر یہ بھی میدان تجارت میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تاجر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جلد باز یا ناواقف سے مراد ہے نا تجربہ کار، یہ نہ ہو۔ بعض تاجر دکان اور کاروبار شروع کرتے ہی لکھ پتی بننا چاہتے ہیں، اگر وہ 2 دن بکری نہ ہو، سیل نہ ہو تو پریشان ہو کر بیچارے تجارت چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص میرے تاجر اسلامی بھائی، دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل 102 شعبہ جات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیغام عام سے عام تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ ان شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس تاجران بھی ہے۔ مجلس تاجران، ان کا بنیادی کام شعبہ تجارت سے منسلک لوگوں کو تجارت کے متعلق اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا۔ اب تمام تاجر اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ مجلس تاجران سے رابطے میں آئیے، انشاءاللہ عز و جل تجارت میں حلال و حرام کا پتہ چلے گا، جائز و ناجائز کی خبر ملے گی، درست انداز میں تجارت کس طرح کی جاتی ہے اس میں شرعی رہنمائی ملتی چلی جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے تجارت کریں گے، آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے گا اور خوب خوب برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عمل خیر عطا فرمائے۔ چونکہ جمادی الاخری میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عرس مبارک بھی ہے، اس لیے چند فضائل ان کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری یعنی مخلص اور قریبی دوست ہوا کرتا ہے، اور زبیر میرے حواری اور میری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ نمبر 2، سرکار نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور سید الملائکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور جبریل امین کہتے ہیں میں قیامت کے دن تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ جہنم کی چنگاریوں میں سے کوئی ایک چنگاری بھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ مزید سنیے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلحہ اور زبیر یہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت زبیر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق قرآن پاک میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باوجود زخمی ہونے کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ اللہ عز و جل ہمیں ان مدنی پھولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل بہار شریعت حصہ 16، اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب،
ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔